نکال کر خالص دیا، مجھے بھی تیرے سجدے کا لطف آئے گا ہی تب جب ہر گندگی سے نکل کر خالص مجھے پکارے گا۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے یک، بولے جو زمین پر کبھی عمر نبی کے، قرآن کے احکام بناتا تو ہے۔ میں تھک رہا ہوں، سچ بتا رہا ہوں، بولتے رہو تو شاید نہ تھکوں، مجھے تھکانا نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ بولیں جو زمین پر، میں نے عرض کیا نا میں تفصیلات میں نہیں جایا کرتا، بولیں جو زمین پر کبھی عمر نبی کے، جانتے ہو عمر کا؟ عمر کو جانتے ہو؟ اللہ آپ کی عمر میں اضافہ کرے، برکت دے آپ کی عمر میں۔ عمر کو جانتے ہو؟ اس سندھ والوں عمر کو جان۔ بولیں جو زمین پر کبھی عمر نبی کے، قرآن کے احکام بناتا۔ اجازت ہو تو بس ادھر 2 منٹ کھڑے ہو کے پھر آگے چلیں۔ اب دیکھو مجھ سے دو کام نہیں ہوتے، میں یہاں کھڑے ہو کے بیان کروں، ہاں آپ کے حصے کا بول کے پھر ادھر آ جاؤں، یہاں پہ بیان کروں ادھر چھلانگ لگاؤں، آپ کے حصے کا بول کے پھر واپس آ جاؤں، یہ مشکل ہو جائے گا میرے لیے۔ بولیں جو زمین پر کبھی عمر نبی کے، قرآن کے احکام بناتا تو ہے۔ علماء فرماتے ہیں 22 مقام ایسے ہیں قرآن میں جو عمر فرش پہ بولا، رب عرش سے بولا۔ بزرگوں کی توجہ چاہتے ہوئے ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں۔ حضرت عمر پیارے آقا کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میں یوں ہی کوئی بات نہیں سنایا کرتا، محض قصے پہ قصہ سنانا میرا مقصود نہیں ہوتا، میں نے اس میں سے کوئی بات لینی ہے۔ حضرت عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں پیارے آقا کے ساتھ۔ پیارے آقا حتیم کے پاس سے گزرے، عمر ساتھ تھے۔ پیارے آقا رکن یمانی کے سامنے سے گزرے، عمر ساتھ تھے۔ پیارے آقا حجر اسود کے سامنے سے گزرے، عمر ساتھ تھے۔ پیارے آقا ملتزم کے سامنے سے گزرے، عمر ساتھ تھے۔ پیارے آقا جو مقام ابراہیم پہ آئے تو عمر رک گئے۔ پیارے آقا نے پوچھا عمر رک گئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے یہاں 2 نفل ادا کروں۔ جتنی محبت سے آپ بولے نا، میرا اگلا جملہ اگر اتنی محبت سے سٹیج والے لے لیں تو میں بڑا ممنون ہوں گا ان کا۔ صدر ممنون نہیں، میں ممنون ہوں گا۔ مقام ابراہیم پہ حضرت عمر رک گئے۔ پیارے آقا نے پوچھا عمر رک گئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے یہاں 2 نفل ادا کروں۔ یہ میرا جملہ اصلی کو پسند آئے گا۔ اب اس کی طے میں آپ نے خود جانا ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پہنچ سکتا ہوں، حالات کچھ ایسے ہیں، آپ نے خود اس میں پہنچنا ہے۔ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے یہاں 2 نفل ادا کروں۔ پیارے آقا نے فرمایا عمر تیرا جی چاہتا ہے، جی تو میرا بھی چاہتا ہے، لیکن میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک رب حکم نہ دے۔ جب تک اللہ حکم۔ آج ہمیں تو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں نہ ہوتی، ہم تو کوئی بھی نیا کام شروع کریں نا کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، میٹھا میٹھا ہی تو ہے۔ بولیں جو زمین پر کبھی عمر نبی کے، قرآن کے احکام بناتا تو ہے۔ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے یہاں 2 نفل ادا کروں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں عمر تیرا جی چاہتا ہے، میرے ابا ابراہیم کے قدم لگے ہیں، میرا بھی جی چاہتا ہے، لیکن میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک اللہ حکم نہ دے۔ اللہ نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا میرے محبوب کو جا کے کہے محبوب میں رب کو عمر کی رائے پسند آئی۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عدالت فاروق اعظم، عدالت فاروق اعظم، نعرہ تکبیر۔ جبریل دوڑ کے جا میرے محبوب کو جا کے کہے محبوب میں رب کو عمر کی بات پسند آئی ہے، میں رب کو عمر کا مشورہ پسند آیا ہے، میں رب کو عمر کی رائے پسند آئی ہے، میں اللہ قانون بنا رہا ہوں۔ محبوب صرف آج کا طواف نہیں، صرف عمر کا طواف نہیں، صرف آپ کا طواف نہیں، صرف صحابہ کے طواف نہیں، صرف عرب والوں کے طواف نہیں، میں رب کو
کو عمر کی بات اتنی پسند آئی ہے، میں اللہ قانون بنا رہا ہوں، قیامت کی صبح تک آپ کا آنے والا ہر امتی جب بھی بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے گا، میں اس وقت تک اس کا طواف قبول نہیں کروں گا جب تک عمر کی رائے کے مطابق یہاں نفل ادا نہیں کرے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ عمر کا جی چاہا نماز پڑھنے کا، علماء کرام اب میں معذرت کے ساتھ اب نہیں کچھ کہوں گا۔ عمر کا جی چاہا نماز پڑھنے کا، اللہ نے حکم دیا محبوب نماز پڑھیے، محبوب نماز بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کرنے چلا ہوں۔ ایک موقع پر عمر کا جی چاہا نماز نہ پڑھنے کا، ایک موقع پر عمر کا جی چاہا نماز، پیارے آقا جا رہے ہیں نماز جنازہ پڑھانے، عمر پیچھے سے آگے ہاتھ جوڑ کے، یا رسول اللہ آ رہا ہوں، صف میں کھڑا بھی ہو جاؤں گا، صحابی جو ہوں، تابعدار جو ہوں، غلام جو ہوں، نوکر جو ہوں، صف میں کھڑا ہو جاؤں گا، جنازہ پڑھ بھی لوں گا، لیکن یا رسول اللہ میرا جی نہیں چاہتا آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ پیارے آقا نے بات نہیں سنی، جا رہے ہیں، عمر دائیں طرف سے آ گیا، یا رسول اللہ جی نہیں چاہتا۔ پیارے آقا نے رخ ادھر کر لیا، عمر بائیں طرف سے آ گیا، یا رسول اللہ جی نہیں چاہتا۔ پیارے آقا جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا جبریل، جی اللہ، فرمایا پہنچ میرے محبوب کو جا کے کہے محبوب میں رب کو عمر کی بات پسند آئی ہے۔ میں اس میں سے جو لفظ لینا چاہتا ہوں بس وہ آپ کے حوالے ہے، اور پھر میں اگلی بات پہ پہنچ رہا ہوں۔ عمر کا جی چاہا نماز پڑھنے کا، یہ آپ کی خاموشی میں یاد رکھوں گا، یا کل بولنا چاہتے ہیں آج بول لیں، اچھا ہے۔ عمر کا جی چاہا نماز پڑھنے کا، اللہ نے حکم دیا محبوب نماز پڑھیے۔ عمر کا جی چاہا نماز جہاں نہ پڑھنے کا، اللہ نے حکم دیا محبوب نہ پڑھیے۔ یہ بات پہنچی جب ہم تک کہ عمر کا جی چاہے تو اللہ فرماتے ہیں میرا بھی یہی جی ہے۔ عمر کا جی چاہے تو اللہ فرماتے ہیں میرا بھی یہی جی ہے۔ ارے ہمارے ساتھ جھگڑا کیسا، مناظرہ کیسا، بحث کیسی، مجادلہ کیسا، عمر کا جی چاہے، اللہ کہتا ہے میرا بھی یہی جی ہے۔ تو عمر کا جی جب ہم تک پہنچا کہ عمر کا جی آج کر رہا ہے 20 رکعتیں پڑھنے کا، ہم مان گئے۔ وہ جو مانتا ہے ہم کیوں نہ مانیں؟ ہے کو میری بات سمجھ رہی میں بھی آ رہی ہے؟ بولیں جو زمین پر کبھی عمر نبی کے، بولیں جو زمین پر کبھی عمر نبی کے، قرآن کون ہے عمر؟ ارے مصطفیٰ آلہ ہیں، یہیں سے بات آگے لیے چلتا ہوں۔ مصطفیٰ آلہ ہیں، رب کے محبوب ہیں۔ جب یہ مانا ہے کہ آلہ ہیں تو پھر رب نے اپنے محبوب کو جو دیا ہے وہ بھی آلہ ہے۔ خلوت دی وہ آلہ، جلوت دی وہ آلہ، دن دیے وہ آلہ، راتیں دی وہ آلہ، کتاب دی وہ آلہ، شریعت دی وہ آلہ، طریقت دی وہ آلہ، کتاب دی، معجزات دیے، حسن دیا، نبوت دی، رسالت دی، ارے مان یار دیے وہ آلہ، ازواج دی وہ آلہ، آلہ کیونکہ نبی آلہ۔ آپ پہ تو میرا دھیان اب آیا ہے، میرے پاس بیٹھ کے چپ بیٹھے۔ میں آپ پہ بہت خوش ہوں، میرا جی چاہ رہا ہے میں مائک اٹھا کے آپ کے درمیان آ نبی آلہ۔ بول بول، اصلی سنی بولے، اصلی مومن بولے، نبی آلہ۔ کتنا آلہ رے آنے والا ہر نبی آلہ ہے، لیکن سن میرا عقیدہ، میرا مسلک، میرا نظریہ، میرے اکابر کا عقیدہ سن۔ آنے والے جتنے آئے وہ سارے نبی، میرے آقا نبیوں کے نبی،
وہ سارے رسول آقا رسولوں کے رسول، وہ سارے پیغمبر آقا پیغمبروں کے پیغمبر، ان کے لیے صرف نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت، ان کی نبوت تو پھیلی، آقا کی نبوت ذاتی، ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کی نبوت کے بعد قیامت، ان کی نبوت محدود، آقا کی نبوت لامحدود، ان کے لیے صرف امت، آقا کے لیے خیر امت، ان کے لیے صرف کتاب، آقا کے لیے کلام اللہ، ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر، ان کے لیے صفے، آقا کے لیے مصلی۔ نبی اعلیٰ، نبی اعلیٰ، کتنا اعلیٰ ہے، سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ میں چلا جاؤں پھر؟ تھک گئے ہو تو چلا جاؤں، اک گئے ہو تو چلا جاؤں۔ سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاس درکشا ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھروں جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ سردی ہمارے وہاں ہوتی ہے، یہاں آپ کو لگ رہی ہے۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں۔ ولادت مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ اولے اولے بولتے ہو، بھابی تو نہیں آیا ویسا؟ میلاد مانتے ہیں نا؟ آقا کی ولادت مانتے ہو نا؟ کیا کہنے اللہ کے، اللہ نے محبوب کی ولادت مشہور کرا دی، میلاد مشہور کرا دیا، گلی گلی مشہور کرا دیا۔ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، گلی گلی مشہور کرا دیا، محبوب کی ولادت مشہور کرا دی، محبوب کا میلاد۔ میں تو منت کر کے بھی تھک گیا، پتہ نہیں کیسے بولتے ہو۔ محبوب کا میلاد مشہور کرا دیا اور بتا دیا کہ یہ پیدا ہوا ہے، اور اپنے بارے میں بتا دیا لم یلد ولم یولد، یہ یلد ہے میں لم یلد ہوں، یہ یولد ہے میں لم یولد ہوں۔ محبوب کی ولادت مشہور کرا دی، محبوب کا میلاد مشہور کرا دیا۔ اور اگر اجازت ہو تو ایک جھلکی عرض کروں۔ پہلے پارے میں اللہ فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، ولادت۔ چوتھے پارے میں اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ 28ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ پہلی آیت بتاتی ہے آقا دعائے خلیل بن کر آئے، دوسری آیت بتاتی ہے آقا احسان رب جلیل بن کر آئے، تیسری آیت بتاتی ہے آقا رب کے وجود کی دلیل بن کر آئے۔ بیت اللہ بنا کے حضرت ابراہیم نے فرمایا، دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا۔ سو گئے ہو جاگ رہے ہو؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ بھیج دے۔ تھوڑی سی توجہ رکھنا، اللہ بھیج دے۔ تفصیلات میں نہیں جایا کرتا، خطبہ سے سنیے گا، علماء سے سنیے گا، میں طالب علم ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے بھیج دیا مومنوں، میں نے تم پہ احسان کیا۔ یہ جملہ سنا ہوا ہے، کون نہیں سنا ہوا؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ اللہ نے زندگی دی احسان نہیں جتلایا، پانی دیا احسان نہیں جتلایا، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے ہوا دی احسان نہیں جتلایا، اللہ نے آنکھیں دی احسان نہیں جتلایا، اللہ نے اولاد دی احسان نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ احسان جتلائے ہیں اللہ نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی تو احسان ہے، نہیں ہے احسان؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری ایک نعمت کو نہیں گن سکتے، یہ بھی تو احسان ہے۔ بس یقین جانو اب میں آیا کہ آیا آپ کے درمیان، میری بس ہو گئی ہے، یہ بھی احسان ہے۔ فبأي آلاء، انداز جدا ہے اللہ کے احسان جتلانے کا۔ اب مثال کے طور پر میں ایک دفعہ کہوں آپ کو کہ یار بولو، تو ایک داد لینے کا یہ انداز ہے کہ میں بول کے کہوں، اور کبھی میں بول کے نہ کہوں، میں صرف ہاتھ کا یوں اشارہ کروں تو داد لینے کا، کبھی یہ انداز ہے۔ انداز جدا ہے، داد تو مانگی ہے۔ اللہ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ احسان جتلایا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ میری نعمتیں نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، ایک نعمت نہیں گن سکتے۔ نعمت اللہ، میری ایک نعمت نہیں گن سکتے۔ اسٹیج والوں آپ کو یقیناً جلدی ہوگی، نیند آئی ہوئی ہوگی، بیگمات انتظار کر رہی ہوگی، لیکن میں دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نعمت میری نہیں گن سکتے۔ اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، زبان ایک نعمت میں نے گن لی، ذہن عقل نعمت میں نے گن لیا، اور قرآن کا دعویٰ ہے نہیں گن سکتے۔ میں صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں علماء کی موجودگی میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری ایک نعمت کو نہیں گن سکتے، کسی ایک نعمت کو نہیں گن سکتے۔ اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، اللہ فرماتے ہیں یوں نام لے کر نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا۔ زبان ایک نعمت گن لی، نہیں نام نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا بولا، آج تک کتنا چکھا۔ میری ایک نعمت، یہ بھی احسان ہے، یہ بھی احسان جتلانے کا ایک انداز ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، من اللہ، ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو۔ یا تو اپنی جگہ چینج کر لیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، من اللہ، ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو۔ قاضی اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہے، کیوں فرمایا من اللہ؟ اس احسان کا بدل نہیں ہے۔ ہم نے رب سے مانگی دولت، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے رب سے مانگی شہرت، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے رب سے مانگی اولاد، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے رب سے مانگا رزق، اللہ نے اٹھایا دے دیا۔ ہم نے رب سے مانگا جاہ و جلال، اللہ نے اٹھایا دے دیا۔ جو نہیں بولتا بڑا بخیل ہوگا۔ یہ سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا۔ اب جو خزانے میں دیکھا، خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ من اللہ، اے مومنو ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا؟ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا۔ اب میں بڑے ایک نازک مسئلے پہ آ گیا۔ وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا، اور میرا محبوب قرآن نہ ہو میں مجرم ٹھہروں گا آپ کا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔
मोमिनो मैंने तुम पे एहसान किया, अपना महबूब भेजा। मैं जो रब हुआ, मैं खालिक हुआ, मैंने अपना महबूब बनाना था। मैं चाहता अपना महबूब किसी और मखलूक में से बना लेता। कौन था मुझे पूछने वाला? मैंने तुम पे एहसान किया, अपना महबूब बनाया, किसी और मखलूक में से नहीं बनाया, तुम में से बनाया। अच्छा, तुम में से बना दिया। अब मैंने जो अपना महबूब बनाया, मैं चाहता अपने पास बिठा लेता। अपने लिए जो बनाया, मैंने तुम पे एहसान किया, अपने पास नहीं बिठाया, तुम्हें अता कर दिया। मिन अनफुसिहिम। अब अगर इजाजत हो तो 1 मिनट रुकू यहां। मिन अनफुसिहिम, तुम में से। मैं तखय्युलात की दुनिया का आदमी रब से सवाल किया, अल्लाह हम में से क्यों बनाया? हम इंसानों में से क्यों बनाया? अल्लाह जवाब देते हैं, मैंने बनाया इब्राहीम की दुआ बनाकर। तो इब्राहीम ने मांगा ही यूं था, इब्राहीम ने शर्त ही ये लगाई थी, रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। ऐसा भेज जो पाक करे, ऐसा भेज जो तालीम दे, ऐसा भेज जो कुरान की आयतें सुनाए। वो सारी सिफतें बाद में। अल्लाह रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम, अल्लाह आला भेज दे, वाला भेज दे, बरतर भेज दे, औला भेज दे, वो भेज दे जो तेरे खजाने में एक है। लेकिन सुन, अल्लाह मिनहुम, बड़ा दुख होगा अगर जुमला जाया गया। मिनहुम, अल्लाह आला भेज दे। इब्राहीम मांगा ही यूं है इब्राहीम ने, मिनहुम, अल्लाह आला भेज दे। लेकिन मिनहुम, वो आला नबी इनमें से हो, उनमें से न हो, इनमें से हो। अल्लाह हम में से क्यों भेजा? तो अल्लाह फरमाते हैं, इब्राहीम ने मांगा ही यूं था। कुरान ना हो, मैं मुजरिम हूं। इब्राहीम ने मांगा ही यूं था। मैं हाथ जोड़ के चला गया हजरत इब्राहीम के दरवाजे पर। हजरत इब्राहीम जी, एक सवाल लेकर आया हूं। क्या हजरत इब्राहीम जी, आपने ये क्यों फरमाया था मिनहुम? हजरत इब्राहीम जी, आपने ये क्यों फरमाया था मिनहुम? हजरत इब्राहीम जवाब देते हैं, बैतुल्लाह मैंने बनाया, जी आपने बनाया। रब से मजदूरी मैं मांग रहा हूँ, जी आप मांग रहे हैं। दुआ मैं मांग रहा हूँ, जी आप मांग रहे हैं। तो फरमाते हैं, मांगू मैं और मिले जिब्रील को? मैं अब क्या करूं? मेरा है कोई कसूर है मेरा? हाय हाय हाय। मैंने इब्तिदा में अर्ज किया कि सदाए इश्क वो नजराना दिल लेके आया हूँ। यही एक चीज थी लाने के काबिल, लेके आया हूँ। यूं मेरे साथ यूं ना करो, सिंधी तो बड़ी मोहब्बतों वाले होते हैं। ये रिकॉर्डिंग जहां पहुंचेगी पंजाब में, वो क्या कहेंगे? काजी ने वहां जाके इनमें इतनी मिन्नतें की। तवज्जो। लेकिन अब कोई ये न समझे कि आका हम में से हैं तो हम जैसे हैं। नहीं 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 नहीं, लुत्फ नहीं आएगा मुझे। अब कोई ये न समझे कि आका हम में से हैं। अल्लाह ऐसे मौलवियों को हिदायत दे जो फिरका वारियत फैलाते हैं। अल्लाह ऐसे मौलवियों को हिदायत दे जो फितना फैलाते हैं। अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान को अमन और सलामती का गहवारा बना। कोई ये ना कहे कि ये देखा आका को अपने जैसे। नहीं, सुन, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सवाल करती हैं, या रसूल अल्लाह आपको पसीना आता है, क्यों आता है? आका फरमाते हैं, आयशा इसलिए कि तुम में से हूं, तुम्हें भी आता है, मुझे भी आता है। मेरा ये अगला जुमला सुन के कोई चुप नहीं रह सकेगा। या रसूल अल्लाह पसीना आता है, क्यों आता है? आका फरमाते हैं, इसलिए कि तुम में से हो, तुम्हें भी आता है, मुझे भी आता है। अम्मा पूछती है, अच्छा या रसूल अल्लाह ये बताइए, पसीने से खुशबू क्यों आती है? पसीने से खुशबू क्यों आती है? आका फरमाते हैं, आयशा पसीना आता है कि तुम में से हूं, पसीने से खुशबू आती है कि तुम जैसा नहीं। पसीने से खुशबू आती है कि तुम जैसा। या रसूल अल्लाह आपको नींद आती है? फरमाया हाँ, तुम में से हूं, तुम्हें भी आती है, मुझे भी आती है।
یا رسول اللہ آپ نیند سے اٹھ کر بغیر تازہ وضو کیے نماز پڑھ لیتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں نیند آتی ہے کہ تم میں سے ہوں، وضو نہیں ٹوٹتا کہ تم جیسا نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کھانا کھاتے ہیں؟ فرمایا ہاں تم میں سے ہوں، تم بھی کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں۔ اماں پوچھتی ہیں، علماء سے پوچھئے گا، اماں عائشہ سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ جہاں کھانا کھایا جائے قضاء حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے، جہاں آپ قضاء حاجت کے لیے گئے، میں گئی تھی وہاں بیت الخلا دیکھنے، تو آپ کے بیٹھنے کا انداز گئی تھی، لیکن جب وہاں گئی تو مجھے وہاں سوائے خوشبو کے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ آقا فرماتے ہیں بیت الخلا جاتا ہوں کہ تم میں سے ہوں، خوشبو آتی ہے کہ تم جیسا نہیں ہو۔ یا رسول اللہ آپ مٹی سے بنے؟ یا رسول اللہ آپ مٹی سے بنے؟ فرمایا ہاں تم بھی مٹی سے بنے، میں بھی مٹی سے بنا۔ میں یقین جانو میں سٹیج چھوڑ دوں گا، بس بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، توجہ۔ یا رسول اللہ مٹی سے بنے؟ فرمایا ہاں تم بھی مٹی سے بنے، میں بھی مٹی سے بنا، لیکن کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، تم اس مٹی سے بنے، میں جنت کی مٹی سے بنا۔ میں کیا کہوں، میں جنت کی مٹی سے بنا۔ قاضی ایک جملہ عرض کر رہا ہے، جھگڑتے کیوں ہو، جو جس مٹی سے بنا اس میں دفن ہوگا۔ مجھے ایڈریس دو، میں گھر آ کے سمجھاؤں۔ جو جس مٹی سے بنا اس میں دفن ہوگا۔ علماء آپ کو بتاتے ہیں جب قبرستان میں جاتے ہو دفن کرنے کے لیے مردے کو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، عاد یعید عیدا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو اس مٹی سے بنا، اس میں جائے گا، میں اس مٹی سے بنا، اس میں جاؤں گا، ساری کائنات اس مٹی سے بنی، اس میں جائے گی۔ اللہ نے میرے آقا کو جنت کی مٹی سے بنایا تو تجھے ماننا پڑے گا دیوبندیوں کا عقیدہ سچا ہے، اللہ نے میرے آقا کے روزے کو جنت بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ تو کہنے دے ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش باز درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوبتر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پوری بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، اے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، اور یہ ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، اور الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا الضحابی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، الف سلو انسان نبی، باس کامل برہان نبی، تاس تطہیر کی جان نبی، ساس سکلین کی شان نبی، اور مخفی بات کا راز نبی، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، خاص حق کی تصویر نبی، خاص ختم الرسل نبی، خالق کا شہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، راس رہبر ہر حال نبی، ذات ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرا شین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے
शाफे भी नबी, साथ सादिक जिक्र नबी, जात जामिन फिक्र नबी, तासे तरफैन में नूर नबी, जासे पर नूर ज़हूर नबी, रुतबे में रब के बाद नबी, रुतबे में रब के बाद नबी, रुतबे में रब के बाद नबी, ऐन से ऐनुल हक नबी, लैन से गनी भी नबी, फैसे फजले रब्बी भी नबी, मेरा काब से किबला नबी नबी, क्या से काबा नबी नबी, गल्लाम से पूछो क्या है नबी, लौलाद की पाक फिजा है नबी, नीम से मोहम्मद पाक नबी, नून से नूरे क़ुरान भी नबी, वाह से चेहरे वज़ुहा नबी, या से यदुल्लाह साहब नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी। कौनैन नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, शिबतैन नबी के कदमों में, शुक्लैन नबी के कदमों में, हुसनैन नबी के कदमों में, तौकीन नबी के कदमों में, शब्बीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, इज्जत भी नबी के कदमों में, अजमत भी नबी के कदमों में, शौकत भी नबी के कदमों में, रिफत भी नबी के कदमों में, इफ़्फ़त भी नबी, दहर में उस वहियात नबी, परवाना पुल सिरात नबी, कलियों की चटक में नबी नबी, फूलों की महक में नबी नबी, चिड़ियों की चहक में नबी नबी, उम्मीद नबी, ताईद नबी, हर मोमिन की तस्दीक नबी, हामिद हम्माद हमीद नबी, पत्नी समझते हो या नहीं समझते, हामिद हम्माद हमीद नबी, महताब नबी, खुर्शीद नबी, तारों में नबी, प्यारों में नबी, यारों में नबी, चारों में नबी। नारे तकबीर। हामिद हम्माद हमीद नबी, महताब नबी, खुर्शीद नबी, तारों में नबी, प्यारों में नबी, यारों में नबी, चारों में नबी, सारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, हर मोमिन के नारों में नबी है, नूर भी नबी, अनवर भी नबी, कासिम भी नबी, हाशिर भी नबी, सादिक भी नबी, रहमान की है सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी, सुन ज़हरा का बाबा नबी नबी, हसनैन का नाना नबी नबी, काबे का झूमर नबी नबी, है अब्रे करम भी नबी नबी, सलवात सलात में नबी नबी, हिजरत की रात में नबी नबी, और सच्ची बात में नबी नबी, तबलीगी जमात में नबी नबी। 6 नंबर वाले हुण बोले ने, छह नंबर वाले अब बोले। वो पहली मेरी बात है 6 नंबर से बाहर थी। हाँ नाराज नहीं होना, हज़रात तफन्नुन कह दिया, अल्लाह खुश रखे आपको। हर सच्ची बात में नबी नबी, तबलीगी जमात में नबी नबी, नबियों का प्यारा नबी नबी, मेरी आंख का तारा नबी नबी, तबलीगी जमात में नबी। ये कहेंगे या तो ये कोई जमात और है या ये बंदा देवबंदी नहीं। हाय 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 दोस्तों तवज्जो है थोड़ी सी, हमारे वहां तो बड़ी सर्दी हो गई है, आप मुझे यहाँ पसीना आ गया। तबलीगी जमात में नबी नबी। हाँ अगर इजाजत हो तो 6 नंबरों का 1 नंबर सुनाऊं। 6 नंबर वालों से भी डर लगता है। अभी मुझे बार पूछेंगे वक्त लगाया को नहीं लगाया, फिर मैं क्या कहूँगा। चल तैयारी कर से रोजे की बिस्तर उठा। अच्छा मैं अगर जमात वाले नाराज ना हो भाई तो मैं एक बात अर्ज करूं, होते हैं तो फिर नहीं करता, चलो नहीं करता, किसी को तो छोड़ दो। चलो एक बात अर्ज करता हूं। असर के बाद एक साथी मुतकल्लिम बनके गश्त पे चला जाता, नहीं जाता, एक दरमियानी बात पे बैठ जाता है, एक मस्जिद के कोने में जिक्र पे बैठ जाता है, 2 आटा उठा के तंदूर पे चले जाते हैं। अब मुझे ये तरतीब सारी इसलिए पता है ना कि मैंने इनसे डरते हुए वक्त लगाया है। 2 चले गए तंदूर पे, एक बैठ गया दरमियानी बात पे, एक बैठ गया कोने में जिक्र पे, और एक चला गया जमात लेकर गश्त पे। अब तंदूर पे जाने वाला कहे मैं खामखा में माई के पास रोटियां लगवाने जाऊं और तू अंदर बैठ के जिक्र करे, सवाब तो तुझे मिलेगा। मेरी बात समझा रही नहीं आ रही? मैं क्यों बाजार जाऊं, बाजार तो गंदी जगह है। तू जिक्र पे बैठ गया, तू दरमियानी बात पे बैठ गया, सवाब तो इस बात का है। वो गश्त पे चला गया, सबसे अफजल अमल तो ये है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए। अब मैं उधर क्यों जाऊं? या जिक्र वाला कहे गश्त बेहतर अमल है, मैं यहाँ क्यों बैठूं? तो अमीर साहब उसे कहेंगे कि यूं नहीं,
जो जिक्र पे बैठा है उसे गश्त का सवाब भी मिलेगा, उसे दरमियानी बात का सवाब भी मिलेगा। जो तंदूर पे चला गया है उसे गश्त का सवाब भी मिलेगा, जिक्र का सवाब भी मिलेगा। क्यों? ये एक कड़ा है, आपस में बंधे हुए हैं। अगर वो रोटियां लगवाने नहीं जाएगा तो जिक्र वाले की तस्बीह नहीं चल सकती, नहीं चलेगी तस्बीह। उसे फिक्र होगी अभी मैंने खाना किधर से, घर से इतने दूर आए बैठे हैं। वो मुतमईन हो कि अब जिक्र पे बैठा है कि रोटियां आ जाएगी। तवज्जो है नहीं है? ये जितने भी शोबे हैं, मदारिस हैं या ये इज्तिमाआत हैं, तो इन्हें भी खुदारा एक कड़ा ही समझो। मैं घेरूंगा तो सरोजे पे लेके जाओगे। नाराज तो नहीं होगे? तबलीगी जमात में नबी नबी कैसे नबी नबी? मदारस वाले पढ़ाएंगे तो आपको उलमा मिलेंगे ना। क्या ख्याल है? हाँ, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारी चीजें। अल्लाह तमाम शोबों की कदर नसीब फरमाए। हाँ, ज़हरा का बाबा नबी नबी, हसनैन का नाना नबी नबी, काबे का झूमर नबी नबी, है अब्रे करम भी नबी नबी, सलवात सलात में नबी नबी, हिजरत की रात में नबी नबी, हर सच्ची बात में नबी नबी। तबलीगी जमात में कैसे नबी नबी? तबलीगी जमात का मौक़िफ़ सुनाने चला हूं, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। तबलीगी जमात का मौक़िफ़ ये है कि तू बैतुल्लाह के अंदर चला जा, जमजम से वजू कर ले, बैतुल्लाह के अंदर जाके नमाज पढ़, नबी के तरीके से हट कर पढ़ तो लानत है। और अपने यहाँ गांव के, शहर के, सिंध के बैतुल खला में जा, नबी के तरीके पे जा तो इबादत है। का बाबा नबी नबी, हसनैन का नाना नबी नबी। बात बहुत लंबी हो गई, बात बहुत, मैं 2 मिनटों में खत्म करने चला हूं। काजी सुनेंगे तेरी बात। हजरत मोहब्बत में कह रहे हैं, लेकिन मैं अब आपको क्या बताऊं कि अल्लाह आप हजरात को खुश रखे। अल्लाह आप फिर नहीं बुलाना है ना? आऊंगा इंशाअल्लाह। सकरन डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह इंशाअल्लाह आऊंगा, और इंशाअल्लाह आप भी आएंगे। अगली दफा औरों को साथ लेकर आएंगे, उन्हें भी साथ लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। मैं बात समेटने चला हूं। नबी आला, याद है मेरा जुमला? कुछ तकिए शकिए हैं तो मंगवा के इधर रखे साइडों पर। नबी आला, तवज्जो दोस्तों, तवज्जो, मैं समेट रहा हूं बस बात को। नबी आला, किताब भी आला, शरीयत भी आला, हुस्न भी आला। अब ये इतने मौजूआत हैं, इंशाल्लाह फिर जब आऊंगा तो इन पे इंशाल्लाह तफसीली बात होगी। मैं इस वक्त क्योंकि समेटना चाहता हूं बात, तो इसलिए कर रहा हूं। यार भी आला, नबी की बात आला, जात आला, जमात आला, घराना आला, आले बैत आला। यही तो मेरे अकीदे का हुस्न है। यही तो मेरे अकीदे का हुस्न है कि जो नबी से मिला सबको माना, न सिर्फ माना बल्कि उनकी बात को माना। ये एक एक जुमला ऐसे है, यकीन जानो उन तालिब इल्मों के लिए मेरा बड़ा दिल कर रहा है जो बड़े मजे से बैठे हुए हैं। अल्लाह इनका दर्स निज़ामी जल्दी जल्दी मुकम्मल कराए, फिर यहाँ अल्लाह इन्हें पहुंचाए, और फिर इनसे मैं पूछूं क्या बिकती है। यार भी आला, तवज्जो है दोस्तों, मेरी जान सहाबा के हक में, या रहने दो, ईमान सहाबा के हक में। सहाबा से भी प्यार, अहले बैत से भी प्यार कि नहीं? अच्छा, एक मैं जितने हज़रात खड़े हैं मैं उनकी खिदमत में अर्ज करूं, मोहब्बत खामियों को हटाकर खूबी ढूंढती है।
اصل میں اب آپ سو گئے نا، میں نے عرفان بھائی کو کہا تھا مجھے جلدی لے جاؤ، جاگ رہے ہوں گے میں کچھ سنا سکوں گا. اس نے کہا نہیں ابھی اونگے نہیں. محبت خامیوں کو ہٹا ہٹا کر اگر ہو جائے کسی سے ہے مشکل، بڑا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی پر پانی سے پانی لکھنا. محبت اگر ہو جائے کسی سے تو وہ خامیوں کو ہٹا کر خوبی ڈھونڈتی ہے، اور دل میں ہو نا بغض، دل میں ہو نا عداوت، تو وہ خوبیوں کو ہٹا کر خامی. اب جنہیں ہے نا مجھ سے محبت، انہیں میرا یہاں آنا اچھا لگا. جنہیں ہے نا مجھ سے محبت، انہیں میرا یہاں آنا، میری گفتگو اچھی لگی، میرے لفظ اچھے لگے، میرا کلام اچھا لگا، میری تقریر. اور جس کے سینے میں ہوگی نا میرے لیے عداوت، تو اسے کوئی اور بات نہ بھی ملی نا تو باہر جا کے یہی کہہ دے گا ہلتا بہت ہے، نخرے بہت کرتا ہے، ٹائم دے کے نہیں آیا، ٹوپی کیوں اتار دی. محبت خامیوں کو ہٹا کر خوبی دیکھتی ہے، اور بغض خوبیوں کو ہٹا کر. وہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک چوک میں بہت بڑا سفید چارٹ لگایا اور کالا مارکر لے کر اس کے درمیان ایک نقطہ لگا دیا. لوگوں کو بلا کے پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کالا نقطہ. انہوں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، اتنا بڑا سفید چارٹ نظر نہیں آ رہا. سبحان اللہ. محبت ہاں ہاں یہ ہلتا بھی ہے، یہ نخرے بھی کرتا ہے، مہنگا بھی ہے. وہ چھوڑیں جی، اس نے اپنے کلام میں فرشتوں کو کمی کہا. تجھے میرے 10 سال کے بیانات میں سے یہی ایک نقطہ ملا نا، تو نے اسے بھی نہ بخشا. میں نے توحید بیان کی، تجھے وہ سفید چارٹ دکھائی نہ دیا. میں نے رسالت بیان کی، تجھے وہ سفید چارٹ دکھائی نہ دیا. میں نے شعائر صحابہ بیان کیا، تجھے سفید چارٹ وہ دکھائی نہ دیا. تجھے یہی ایک نقطہ ملا اور میں نے اسے چینج بھی کر دیا. میں ضدی نہیں ہوں. محبت درد دیتی ہے، محبت جان لیتی ہے، محبت نام زندگی ہے مگر دھیان لیتی ہے. محبت تو مطیع اپنی طبیعت اور فطرت ہے، محبت ضد نہیں کرتی، محبت مان لیتی ہے. میں نے اسے چینج کر دیا، میں نے اسے تبدیل کر دیا. میں نے اس کی جگہ پہ لگا دیا سنی ہند تیرے غم میزارا. وہ مطمئن ہو گیا، وہ اعتراض کرنے والا مطمئن ہو گیا. میں نے کہا پگلے تو مطمئن ہو گیا، لیکن میں مجھ سے پوچھ، سنی کا مقام تو فرشتے سے بھی زیادہ ہے. اور کمی کا ضروری تو نے مانا وہی لینا تھا جو تیرے ذہن میں آیا. جب اللہ کو مولا کہا تو کہتا ہے مانا اور ہے، نبی کو مولا کہا تو کہتا ہے مانا اور ہے، علی کو مولا کہا تو کہتا ہے مانا اور ہے. تجھے کسی نے مولا کہا، مولا نہ تو اب مانا. خیر یہ بہت لمبی باتیں ہیں، بہت دور چلی جائیں گی. محبت خامیوں کو ہٹا کر خوبی ڈھونڈتی ہے، بغض خوبیوں کو ہٹا کر خامیاں تلاش کرتا ہے. سندھ والوں سنو، میرے اپنے آئے ہو یا اپنے آئے ہو، سارے سنیں. ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہے. ہمیں نہ صحابہ میں خامی نظر آتی ہے نہ اہل بیت میں خامی ہے. صحابہ کے بھی دیوانے ہیں، اہل بیت کے بھی دیوانے ہیں. ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے. جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے میں اسے اپنا نہیں سمجھتا ہوں. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا.
بولو گے تو آگے بات لیے عرفان 1 گھنٹے سے بات اوپر چلے گی. بھائی فاروق صاحب کدھر ہیں؟ گھنٹے سے بات. یہ میٹر جتنا زیادہ چلے گا بل بڑھ جائے گا. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. جو ہوگی تیرے متی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی ہن تیرے کمی زہرا. پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا. یادی ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا. حسن و حسین دے حقداراں دا سلام کر لے قبول زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے. علی علی والا علی والا بولے، حیدر والا بولے. خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے. آلہ ہے جس کی شان بوزی شان علی ہے. آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لٹایا. کتنا عظیم دیکھ لو ایمان علی ہے. علی ہے اے پیر ہمارا علی علی، اے روشن دارا علی علی، اے جگ سے پیارا علی علی، خیبر کو اکھاڑا علی علی، توحید کا دائی علی علی، آقا کا سپاہی علی علی، صدیق کا یار علی علی. کے ماتھے کا تاج زہرا، کون فاطمہ کون فاطمہ کون فاطمہ. حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قرانی. حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمی ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے. اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جمع ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدان کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے. صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کو ہو بہو. کون حسین کون فاطمہ. آخری بات کہہ کے اجازت چاہ رہا ہوں. 1 گھنٹہ 7 منٹ پیارے آقا صحابہ کے ساتھ گلی سے گزر رہے. سیدہ فاطمہ کا گھر آیا. کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکیہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضیٰ فاطمہ. کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ کا گھر آیا. بچے کے رونے کی آواز آئی. پیارے آقا نے صحابہ کو وہیں پہ چھوڑا، اندر تشریف لے گئے. دیکھا حضرت حسین پنگوڑے پہ ہیں اور رو رہے ہیں. سیدہ فاطمہ کوئی کام کر رہی ہیں. پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، دیکھا یہ قمیض کا اوپر والا بٹن یہ سختی سے بند تھا. اس بندش کی وجہ سے حضرت حسین تکلیف میں تھے، رو رہے تھے. پیارے آقا نے وہ بٹن کھولا اور اس نشان والی جگہ پہ نبوت کے لبوں سے بوسہ دیا اور بوسہ دے کے فرمایا فاطمہ بیٹا حسین کو رونے نہ دیا کر. جب حسین روتا ہے میں محمد کا دل دکھتا ہے. تو میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. آخری پیغام عرض کر رہا ہوں. اللہ کرے یہ پیغام سن کر یہ نفرتوں کا بازار ختم ہو جائے. اللہ کرے میری پاکستانی قوم ہجوم کی جگہ ایک قوم بن جائے. اللہ کرے یہ نفرتیں فرقہ واریت کی لعنت میرے ملک سے ختم ہو جائے. جب ہم قوم بن جائیں گے پھر مودی جیسا کتا پاکستان کی جانب نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں کر سکے گا. آج ہمیں قوم بننے کی ضرورت ہے. میں دست بستہ جتنے مسالک کے افراد تشریف لائے ہیں میں نے کوشش کی ہے توحید، رسالت، عظمت صحابہ، آل بیت بیان کرنے کی. میں نے کوشش کی ہے کہ محبتیں بکھیروں. میں نے کوشش کی ہے کہ دلوں سے نفرتیں ختم کروں. اور آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا.
اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا تو رب سے معافی کا طلبگار، اور اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو آپ میں سے کسی کے دل پہ سخت گزرا تو آپ سے معافی کا طلبگار۔ حیات باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا الحمدللہ۔